بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے، اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے، بچوں کی بقرہ عید، بچوں کی بقرہ عید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں، جس سلسلے کا نام ہے بچوں کی بقرہ عید میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ آج کا سلسلہ بھی آپ نے دیکھنا ہے اور اس کی برکت حاصل کرنی ہے، کیونکہ آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے بڑے ہی پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں۔ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مجھے امید ہے کہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ یہ سلسلہ دیکھنا ہوگا۔ آپ سلسلہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں پتہ چلیں گی۔ اس سلسلے میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم آپ کو ایک اچھا سا قصہ سناتے ہیں۔ کبھی وہ قصہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوتا ہے، کسی نبی علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں، یا کوئی فرضی حکایت ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو جو قصہ سنانے جا رہا ہوں پیارے بچوں، اس میں ہے ایک ایسا جانور جو کہ بہت اونچا سا ہوتا ہے، اس کی گردن جو ہے وہ ایک کافی لمبی ہوتی ہے۔ اونٹ کون؟ اور معجزہ ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب کیا معاملہ ہوا تو شامل کر رہے ہیں پہلا سیگمنٹ، جس مرحلے کا نام ہے ایک کہانی۔ دیکھو ان کو تکلیف نہ دینا، رکھنا خیال بھوکے یہ رہے نا۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں گئے۔ وہاں پر ایک اونٹ تھا، اور وہ جو اونٹ تھا وہ رو رہا تھا۔ اب اس کی زور زور سے آواز آنے لگی۔ جب اس اونٹ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ مچلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس اونٹ کی دونوں آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اونٹ رو رہا ہے۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے قریب گئے، اس کی کن پٹی پر اپنا دست مبارک پھیرا، ہاتھ مبارک پھیرا۔ اب جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر رہے ہیں اس اونٹ کو، تو وہ اونٹ خوش ہو گیا، اور وہ اونٹ چپ ہو گیا کہ پیار کون کر رہے تھے؟ تسلی کون دے رہے تھے؟ ہمارے پیارے، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اونٹ جو ہے تسلی پا کر خوش ہو گیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو کسی نے بتایا اس اونٹ کا مالک جو ہے ایک صحابی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے گا، ان صحابی کو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر انہیں تمہارے قابو میں کر دیا ہے، لہذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ یہ جو تمہارے پاس یہ اونٹ جو ہے، اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو اور اسے تکلیف دیتے ہو۔ تو یہ کس نے شکایت کی؟ اونٹ نے۔ اب کیا کیا شکایت کی؟ کہ مجھے بھوکا رکھتے ہو اور میرے اندر جتنی طاقت ہے، جس طرح کہ طاقت سمجھتے ہیں، طاقت یہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ پیارے بچوں یہ بتائیں یہ کرسی کون کون اٹھا لے گا؟ ایک کرسی کون کون اٹھا لے گا؟ 2 کون کون اٹھا لے گا؟ 3 کون اٹھا لے گا؟ 5 بھی اٹھا لیں گے؟ 10، اب 10 میں کم ہوگا، 20، ہاتھ کم ہوتے گئے، اب سب کے ہاتھ نیچے ہو گئے نا۔ اب جس میں جتنی طاقت تھی اس نے بولا میں اتنی کرسیاں اٹھا لوں گا۔ اسی طرح
ان جانوروں میں طاقت تو ہے لیکن ان میں طاقت ایک لمیٹڈ ہے. اب زیادہ طاقت ہوگی, زیادہ کام لیں گے تو وہ بیمار ہو جائے گا. تو پیارے بچوں, اس اونٹ نے شکایت کس سے کی؟ اب یہ بات بتائیں, جانور کسی سے شکایت کر سکتا ہے؟ جانور جب بول رہا ہوتا ہے تو کوئی اس کی زبان سمجھ سکتا ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جب اونٹ بول رہا تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سمجھ رہے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سمجھ رہے تھے, اور جب اس کی بات سمجھ گئے تو اب اس نے شکایت تو عرض کر دی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. پھر اس کے مالک کی بھی اصلاح فرمائی کہ آپ نے ان کی ضرورت سے زیادہ کام نہیں لینا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتے ہیں, سب کی درود شریف پڑھنے والوں کی بھی سنتے ہیں, درود شریف سنتے ہیں. اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اور یہاں تک کہ درخت بھی سنتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک درخت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجا, جاؤ درخت کو کہو کہ میں بلا رہا ہوں, ہمارے نبی بلا رہے ہیں. تو درخت جو تھا وہ جڑ سمیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. یعنی ہر چیز پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے. ہر چیز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا چلتا ہے. اس واقعے سے ہمیں ایک بات اور سیکھنے کو ملی کہ ہم نے جانوروں پر ظلم نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اچھا یہ جانور تو طاقتور ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو ڈنڈا ماریں گے یا ہاتھ ماریں گے تو یہ بھی مار دیں گے. لیکن بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جیسے بلی ہے, اب بلی گھر میں آ جاتی ہے, بلی کہتے ہیں میاؤں میاؤں کرتی ہے آ کے, لیکن کوئی اس کو چپل کھینچ کے مار دیتا ہے. اور کیا کرتے ہیں, اس کو مائک دو, کیا کرتے ہیں, سیدھے ہاتھ سے دینا, سیدھے ہاتھ سے مائک. جی, پتھر مارتا ہے, لاٹھی مارتا ہے. ہاں پتھر مار دیتے ہیں اور لاٹھی مار دیتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح مکھیاں آ جائیں گی تو یوں مکھیوں کو مارنا شروع کر دیں گے, مکھیوں کو مار رہے ہیں. تو بلا وجہ مکھیوں کو بھی, یعنی بلا وجہ آپ نے کسی بھی جانور کو نہیں مارنا ہے, نہ کیڑے کو مارنا ہے. چیٹیوں کو تو بچے بہت مارتے ہیں. چیٹی نظر آ جائے, ایک چیٹی جا رہی تھی, چیٹی زمین پہ جا رہی, ایک بچے نے یوں ہاتھ رکھ دیا, وہ پھر یہاں مڑ گئی, پھر اس نے یہاں ہاتھ رکھ دیا, پھر یہاں مڑ گئی, تو نے یہاں ہاتھ رکھ دیا. تو یہ صحیح بات, اگر آپ جا رہے ہوں کوئی آپ کا راستہ بند کر دے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ گلی بند ہو, آپ جا رہے ہیں گلی بند ہے, تکلیف ہوتی ہے. آپ دوسری گلی میں جائیں وہ بھی گلی بند ہو, پریشانی ہوگی. پھر آپ یہ بولیں گے کہاں پھنس گیا, کیا ہو گیا آج. تو جس طرح ہمیں برا لگتا ہے اس طرح ان جانوروں کو بھی برا لگتا ہے. اچھا ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم کس کو کہتے ہیں جا کر؟ امی ابو. اچھا ان کو دیں. امی ابو. اور اسکول میں اگر مدرسے میں اگر کوئی تکلیف پہنچائے کس کو بتائیں گے؟ ناظم صاحب کو. ناظم صاحب کو بتائیں گے. کس کو بتائیں گے؟ قاری صاحب کو بتائیں گے. یعنی جب ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو ہم اپنے بڑوں کو بتاتے ہیں, ہم اپنے امی ابو کو بتاتے ہیں. اب آپ بتائیں ایک بکرا آیا ہوا ہے اور آپ بکرے کو تکلیف دے رہے ہیں, تو یہ آپ اپنی امی ابو کو بتائے گا جا کے؟ بتائے گا؟ کیونکہ اس کی امی ابو تو ہے ہی نہیں نا, آپ مویشی منڈی سے لے کر آ گئے. اب بیچارہ جانور نہ اس کے امی ہیں نہ ابو ہیں نہ اس کا کوئی بڑا ہے, اب یہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا, یہ کہے گا تو پتہ چلے گا نا. تو اب جانوروں کا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو جانور پر ظلم, چیٹی پہ ظلم, بیچارے گدھے پہ ظلم کرتے ہیں, گدھے پر بھی ظلم. یعنی کوئی بھی ایک چھوٹا سا کیڑا ہو, بڑا سا جانور ہو, ہم نے کسی بھی انداز سے اس کو تنگ نہیں کرنا ہے. بلکہ یہاں تک خیال کرنا ہے اگر آپ کا جانور سو رہا ہے, گھر میں جو آپ لے کر آ رہا ہے وہ سو رہا ہے, تو آپ نے جو ہے اس کو جو ہے شور کر کے اٹھانا نہیں ہے. اگر وہ سو رہا ہے تو اس کی نیند کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جو چیز ہمیں بری لگتی ہے وہ ان جانوروں کو بھی بری لگ سکتی ہے. تو پیارے پیارے بچوں, ہم نے کسی بھی جانور پر ظلم, جانور پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے, جانوروں کو بھی تنگ نہیں کرنا ہے. اور جو ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, اور جو ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتے ہیں, ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں, ہمارے ٹیوشن میں پڑھتے ہیں, ہمارے مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, ہمارے جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, یا جہاں کوئی کام کرتا ہے تو وہاں پر بھی تکلیف, ہمیں تکلیف, ہمیں خوشی کا پیغام دینا ہے. ہم دعوت اسلامی والے ہیں. ہم کون ہیں؟ دعوت اسلامی نفرتیں مٹاتی اور محبتوں کے جام پلاتی ہے. تو ہمیں اچھے بچے بننا ہے. کون سے بچے بننا ہے؟ کون سے بچے بننا ہے؟ جو اسکرین پر ہیں وہ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں, اور یہاں پر بھی بچے سب مل کر ساتھ کہیں, ہمیں اچھے بچے بننا ہے.
اور جو جانور آپ کو نظر آ رہے ہیں گلی کوچوں میں آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو یہ تھا آج کا قصہ جو کہ میں نے آپ کو سنایا۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اگلے مرحلے کی جانب، اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے، اب جو سیگمنٹ آ رہا ہے نا اس میں آپ کو اتنے بڑے بڑے بعض ہوں گے آپ سے بھی اونچے، میرے سے بھی اونچے، ایسے جانور دکھائیں گے آپ کو، بیل دکھائیں گے، گائے دکھائیں گے، بکرے دکھائیں گے، اور جن کو آپ دیکھیں گے تو بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے، کیونکہ اب ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں مویشی منڈی کی۔ اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے، قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے، قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے، ہم بچوں کو اچھی یہ بقرہ عید لگتی ہے، ہر جانب گائے بکروں کی کیا بھیڑ لگتی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، ہم آ گئے ہیں اونٹ منڈی اور ہمیں اونٹ یونٹ نظر آ رہے ہیں، اور ایک اونٹ ہم بھی چلاتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے لا رہے ہیں۔ یہ کہ تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اس کو دیکھیں گے اور خوش ہوں گے۔ تو اونٹ ماشاءاللہ یہ ایک اچھا جانور ہے، اور اونٹ سے جو ہے لوگوں کو دیکھنے سے خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو آج جو ہے وہ انوکھا ان معنوں میں سلسلہ ریکارڈ ہوگا، کیونکہ مویشی منڈی میں ہم آپ بچوں کو اونٹ کی سیر کروائیں گے۔ پیارے بچوں یہ دیکھیں کہ اونٹ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اونٹ، ٹھیک ہے، یہ بیٹھتا ہے بھی بڑے، اس سے بیٹھی آ گیا بھائی، بٹھائیں ادھر، کیسے بیٹھتا ہے یہ دیکھیں، یہ اس کو بٹھایا جا رہا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو اونٹ پہ سب بنا ہوا ہے یہ مہندی سے بنا ہے یا پھر اس کی چمڑی کاٹ کے بنایا ہے؟ جی بھائی یہ کس طرح ہے، یہ ڈیزائن جو ہے لگ تو اچھا رہا ہے لیکن یہ بنایا کیسے؟ یہ کینچی سے بنتا ہے۔ کینچی سے بنتا ہے؟ جی، کینچی رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر بن جاتا ہے؟ نہ اچھا، کاریگر کی کاریگری ہوتی ہے۔ اچھا، کاریگر کی کاریگری ہوتی ہے، ہر بندہ نہیں بنا سکتا، ہر بندہ نہیں، یہ بھی بنانے والے الگ ہوتے ہیں۔ جی جی، تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ڈیزائن بنایا ہے، اس والے اونٹ پہ بھی دکھ رہا ہے، اس پر بھی ایک الگ ڈیزائن دکھ رہا ہے۔ تو بچوں کیا کہیں گے ہم اس کو دیکھ کر؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اچھا لگ رہا ہے اس کے اوپر ڈیزائن۔ اچھا، اس سے اس کو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ نہ کچھ نہیں، جیسے بال کرتے ہیں یہ بالوں پہ ڈیزائن ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بالوں پہ ڈیزائن بنا دیا ہے، اس کے بال وغیرہ کاٹ کے جو ہے بچوں یہ ڈیزائن بنایا گیا ہے، لیکن آپ گھر میں نہیں بنانے بیٹھ جائیے گا، آپ بکرا آپ کے گھر پہ آیا تو آپ بولیں چلو میں بکرے پہ ڈیزائن بنا دوں، آپ اس کو جو تکلیف، یہ ہر کوئی نہیں بنا سکتا، ہم بھی نہیں بنا سکتے یہ بچے بنا سکتے ہیں ڈیزائن، یہ ہم بھی نہیں بنا سکتے بھائی، یہ اونٹ والے ہیں، جب یہ نہیں بنا سکتے تو جی ان کا بھی سوال آیا۔ یہ اونٹ ہے، اس کو پیار کر سکتے ہیں؟ ہاں آ جائیں آپ پیار کریں۔ اچھا، اس کو بٹھا دوں؟ ہاں بیٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، دل چاہ رہا ہے؟ اس کی سیٹ ہوتی ہے ایک بیٹھنے کی، وہ لگی ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ سیٹ کے بغیر بیٹھیں گے تو آپ ہو سکتا ہے گر جائیں، بلکہ گر جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، اونٹ منڈی آئے میں مجھے تھوڑا سا ایک ڈر بھی لگ رہا ہے کہ بچوں کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی تکلیف نہ ہو جائے، تو بچوں کو بہت دور دور رہنا، بچوں آپ لوگوں نے دور دور رہنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے، قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے، ہم بچوں کو اچھی یہ بقرہ عید لگتی ہے، ہر جانب گائے بکروں کی۔ پیارے بچوں میں ایک بات آپ سے معلوم کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بتائیے ایک جانور ہے، آپ نے اس جانور کا نام بتانا ہے، ٹھیک ہے، زور سے بتانا ہے، کیسے بتانا ہے؟ زور سے بول کے بتانا ہے۔ وہ جانور ہوتا ہے بڑا سا جانور ہوتا ہے، زور سے بتانا، نام بتائیں۔ اونچا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، سرمئی رنگ کا ہوتا ہے، گرے رنگ کا، جی اور اس کی ایک لمبی سی جو ہے ناک ہوتی ہے۔ ہاتھی کیا ہے؟ آپ اونٹ کو دیکھ کر سمجھے کہ میں اونٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، تو آپ نے ذرا سمجھداری کے ساتھ جو ہے یہ سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ اونٹ جو ہے یہ ایک ایسا جانور ہوتا ہے، یہ ریگستان ہوتا ہے جب مٹی زیادہ ہوتی ہے، مٹی زیادہ ہو تو یہ مٹی میں بہت اچھا دوڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کی ٹانگیں کیا ہیں؟ بڑی بڑی ہے، اس کی ٹانگیں تو اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ سمجھ لیں کہ اتنی بڑی تو گائے بھی ہو سکتی ہے نا،
اور اتنے بڑے بڑے بکرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جتنی بڑی اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں. اب یہ بہت اونچا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے ٹانگیں بڑی ہیں اس کی، تو یہ کسی کو لات بھی مار سکتا ہے، یہ نقصان بھی زیادہ پہنچا سکتا ہے. جیسے کہ آج ہم آپ لوگوں کو یہاں لے کر آئے تو ہماری کوشش تھی ہم آپ کو اپنے ساتھ قریب قریب رکھیں، اس کے قریب نہ جانے دیں. جیسے آپ نے بکروں کو تو جو ہے چارہ وغیرہ بھی کھلا لیا، لیکن اس کا جو منہ ہے نا، اس کا جو منہ ہے اونٹ کا، یہ اتنا بڑا کھول لیتا ہے، اتنا بڑا منہ کھول لیتا ہے، یہ کسی ایک انسان کے سر کو بھی پکڑ سکتا ہے. ہمارے علاقے میں ایک واقعہ ہوا تھا. جی. ایک بچہ اونٹ آیا تھا نا، تو گلی میں بچہ اس کو تنگ کر رہا تھا ڈنڈی سے، تنکے سے کرتے رہتے بچے. ہاں جی. تو اونٹ پہلے اس کو یوں دیکھا، کیسے پھر دیکھا؟ یوں دیکھا پہلے، کیسے دیکھا؟ ہاں، اچھا. پھر وہ کھڑا ہوا، منہ ٹیڑھا کیا اور کر کے کھا لیا اس کا سر. سر خالی الگ ہو گیا. سر یہ جو اوپر کا ہوتا ہے نا بال والا، یہ تالو کھا لیا اس کا. وہ بچہ بہت لمبے عرصے تک کومے میں رہا. اچھا. وہ تھے بھی غریب، تو اتنا لمبا خرچہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، وہ بچہ تھوڑا غریب تھا، تو وہ بہت لمبے عرصے تک کومے میں رہا. اینڈ ٹائم پہ وہ انتقال کر گیا. جبھی تو ہم کہتے ہیں بچوں، ان سے بچوں، دیکھو نقصان ہو گیا. اس بچے کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو اونٹ جو ہے خطرناک قسم کا بھی جانور ہے، اور یہ جانور جو ہے ایسا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرما ہوں گے، اور اونٹ پر تشریف فرما ہونے کے بعد جو ہے آپ جنت کی طرف جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. اور ان کا جانا ایسا ہوگا کہ جس اونٹ پر یا اونٹنی پر ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اس اونٹ کی لگام جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھامے ہوئے ہوں گے، پکڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ پکڑ کر جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اچھا، جیسے کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ بکرا چلانے کا یا گائے بھی چرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے. بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کے ہاتھ میں جو ہے لگام نہ دیں. لیکن اگر اونٹ آ جاتا ہے تو اونٹ کی تو کسی صورت بھی نہیں دئیے گا. ابھی ایک واقعہ ہوا ہمارے سامنے، تو ایک صاحب وہ جو اونٹ کے شاید مالک جو ہے نہیں، کچھ نہیں کہے گا، کچھ نہیں کہے گا، پھر اونٹ اٹھ گیا تھا. ابھی کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا. تو بھائی ہم جو ہے سیفٹی کریں گے اپنی، چاہے کوئی کتنا ہی بولے کہ نہیں یہ مارے گا نہیں، یہ پیار کرے گا اور یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. اونٹ سے زیادہ محتاط رہنا ہے. آپ نے اونٹ سے اپنی سیفٹی کرنی ہے کہ اونٹ کے قریب نہیں جانا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ اونٹ کھڑا ہوا ہے، میں نے ایک مطلب یوں بھی دیکھا، ایک بچہ ایک دوسرے بچے سے کہہ رہا تھا یہ دیکھو اونٹ کھڑا ہوا ہے، اس کے بیچ میں سے نکل سکتے ہو؟ ٹھیک ہے. اب وہ بچے جو ہے اس کے بیچ میں سے نکل رہے ہیں، وہ نکل تو گیا، لیکن اللہ نہ کرے اگر اونٹ جو ہے وہ مار دیتا تو پھر بیٹھ جاتا، تو بچے کے اوپر بیٹھ جاتا. تو بچوں، آپ نے جو اونٹ سے خاص طور پہ بچ کے رہنا ہے. اور اونٹ کو تو سمجھ لینا آپ نے چارے کی طرف جانا ہے کہ چارہ کھلانا ہے، نہ اس کی یہ لگام پکڑ کے چلنا ہے. کیونکہ یہ مشکل ایسا لگتا ہے کہ ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ اونٹ جو ہے آپ لوگوں کو نقصان پہنچا دے. تو بڑوں کو بھی جو ہے بسوں کا نہیں ہوتا ہے. یہ اونٹ جو ہے جیسے جانور ہم ذبح کرتے ہیں، بکری کے ساتھ ہم بولتے ہیں ذبح کرتے ہیں، بکری کو ہم ذبح کرتے ہیں، بکرے کو ذبح کرتے ہیں، دمبے کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں. لیکن اونٹ کو ذبح نہیں کرتے. اونٹ کو کیا کرتے ہیں؟ نہر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نہر کیا جاتا ہے. تو جو یہ کم آتا ہے. اب دیکھیں بکرے میں کتنے سارے نظر آ رہے تھے، بہت سارے. گائے کتنی ساری نظر آئی تھی، بہت ساری نظر آئی تھی گائے. لیکن اونٹ کی قربانی لوگ کم کرتے ہیں. تو اپنا اپنا شوق ہوتا ہے. تو علاقے میں کم آتا ہے، علاقے میں اونٹ کم آتا ہے، تو اس کی قربانی دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے کافی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں. تو لوگ جو ہے سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ اچھا انداز نہیں ہے کہ بیچارہ جانور تو اپنی جان سے جا رہا ہے اور آپ جو ہے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. تو ہم نے اس قسم کے کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اس قسم کے مناظر دیکھیں ہی نہیں. آپ اپنے گھر میں رہیں، بیٹھے رہیں. یہ ہم نے آپ کے لیے سلسلہ ریکارڈ کیا نا، سلسلے کا نام کیا ہے؟ بقر عید. تو آپ نے سلسلہ دیکھنا ہے، مدنی چینل دیکھنا ہے. اس قسم کے مناظر دیکھنے تو بعض بچے ڈر بھی جاتے ہیں، کیونکہ ہے بھی ہے کہ جانور کو جو ہے پکڑا جا رہا ہے، اس کے پاؤں باندھے جا رہے ہیں، منہ باندھا جا رہا ہے، پھر اس کو نہر کیا جا رہا ہے. بعض لوگ جو ہے خون دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. جی، ان کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ نہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا نہر کے پاس جا کے کاٹ؟ نہر کے پاس سے نہیں، بس کو نہر کہتے ہیں کہ نہر کیا جائے گا. جس طرح ذبح ہے وہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اسی طرح اونٹ کو جو ہے نہر کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ نہر کیا جاتا ہے. نہر کیسے کرتے ہیں؟ اس کو جو ہے وہ ادھر جو ہے اس کا جو گردن ہے اس کی لمبی سی، آپ دیکھ رہے ہیں لمبی سی گردن جو ہے، تو اس کا پاؤں باندھ کر جو ہے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں.
اور پھر جو ہے وہ چھری ماری جاتی ہے اس کے, تو پھر اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے, خون نکلتا رہتا ہے اور یہ پھر کمزور ہوتا رہتا ہے اور پھر یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. جی کیا کہیں گے فیضان صاحب, کیسے رکھتے ہیں؟ ہاں, جو اونٹ لے کے جا رہا ہے یہ بہت اچھی بات کہی کہ اونٹ کو رکھنا مشکل ہے, کیونکہ اونٹ ہے بڑا جانور. ہو سکتا ہے کہ آپ کی گلی کے اندر یا آپ کے اپارٹمنٹ میں یا جہاں آپ لے کر آ رہے ہیں اونٹ تو وہاں تار وغیرہ ہوں, تو آپ جو بھی جانور لے کر آ رہے ہیں بعض بچے ضد کرتے ہیں, ضد چڑھ جاتی ہے. ایک مجھے مویشی منڈی میں ہی کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ 3 بچے ملے, کتنے, ان کے ابو تھے. اب تینوں بچے پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے کہ ابو لینے آئے تھے ایک بکرا, اور تینوں بھائی کہہ رہے تھے ہمارا الگ الگ بکرا ہوگا, بڑے بھائی کا الگ, چھوٹے بھائی کا الگ اور میرا الگ, یعنی سب الگ الگ بکرے مانگ رہے تھے. اب بھائی اگر ابو کہہ رہے ہیں کہ ایک بکرا لینا تو ایک ہی بکرا لینا. اب کسی کے یہاں جو ہے اونٹ آیا ہے, اب آپ ضد کرنا شروع کرتے ہیں نہیں ہمیں اونٹ ہی چاہیے. بعض بچے ہوتے ہیں ضد کرتے ہیں اور وہ اچھے بچے ضد کرتے ہیں, ضد صحیح نہیں ہے. بعض بچے ضد میں آگے پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں. بعض بچے ضد میں آگے کاپی کو پھاڑ دیتے ہیں, اپنے اسکول کی چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں, گھر کی چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ضد میں آ کر. ماننی نہیں ہے. ضد کسے کہتے ہیں یہ بتائیے, ضد وہ چیز جو ہمیں اپنے ماں باپ سے چاہیے اور ہم اس کے لیے کچھ بھی کریں. ہاں, جو چیز ہمیں چاہیے ہو اور کچھ بھی کیا کرتے ہیں ضد میں, کیا کیا چیزیں کرنے لگتے ہیں. ہم کوئی گھر کی چیزیں توڑیں, ہم لوگ کو پتہ اچھا. نہیں کوئی گھر جیسے کانچ کے برتن وہ توڑ دیتے ہیں, یہ چاہیے ہیں. کوئی اب جیسے کسی کے ابو بکرا نہیں لا سکتے, بولا نہیں 2 بکرے چاہیے. اب ضد میں کیا کرتے ہیں, بس اوقات بچے جو ہے کھانا نہیں کھاتے ہیں, میں نہیں کھاؤں گا مجھے چاہیے. جی کھانا بھی نہیں کھاتے اور اگر ہم منڈی میں جاتے تو ادھر ادھر گھوم بھی جاتے ہیں, اچھا, گم ہونے کی کوشش کرتے ہیں, گم ہو جائیں, ابو پریشان ہوں گے. ادھر ادھر چلے جائیں. اچھا, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. ضد یہ ہوتی ہے بچوں, یاد رکھیں ضد کسے کہتے ہیں. ضد اسے کہتے ہیں کہ سب سمجھا رہے ہیں سب, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی. ضد کسے کہتے ہیں, فیضان بتاؤ, فیضان بھائی بتائیں گے. فیضان بھائی کسے کہتے ہیں ضد؟ جو سب سمجھا رہے اور جو سمجھ نہیں آتے نا وہ ہوتے ہیں. جی, فیضان نے سمجھانے کی کوشش کی. ضد یہ ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ بچے کہہ رہے ہیں 2 بکرے لائیں گے, ابو کہہ رہے ہیں 1 لیں گے, تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ, امی کہہ رہی ہیں 1 بکرا لینا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں 2 لینا ہے, تو یہ کیا ہو گئی, سب گھر والے بول رہے ہیں 1 بکرا لے کر آنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں 2 لانا ہے, تو یہ کیا ہوگی, ضد. تو ہم نے ضد. اسی طرح اسکول کے معاملے میں اب عید کے دن قریب ہے, اب کسی دوست کے جو ہے وہ 3 سوٹ آئے, 4 سوٹ آئے, اور آپ بول رہے ہیں کہ نہیں جو ہے میرے تو بھائی 3 دن کی عید ہے تو 3 سوٹ ہونے چاہیے. تو امی کہہ رہی ہیں کہ بھائی 1 لے لیں. دیکھیں بعض بچوں کے تو سوٹ بھی نہیں بنتے عید پر, غریب ہوتے نہیں بنا پاتے. تو ابو کی امی کی جتنی گنجائش ہے آپ نے اس سے زیادہ نہیں کہنا ہے. بس وقت آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو اچھے اچھے جوتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, مہنگے مہنگے جوتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, کھلونے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور کیا کیا چیز, سائیکل اور کیا کیا چیزیں نظر آ رہی کھیلنے کی ساری چیزیں, کھیلنے کی ساری چیزیں. تو آپ نے ضد, کیمرہ, ہاں کیمرہ. بعض چیزیں تو ایسی چیزوں کی فرمائش کر رہے ہوتے ہیں آپ کے کام کی نہیں ہوتی ہیں. موبائل, اب آپ موبائل آپ کے کام کا ہے, فیضان صاحب آپ کے کام کا موبائل ہے, آپ نے ضد نہیں کرنی چاہیے. جی, کن کن چیزوں کے لیے ضد نہیں کرنی چاہیے, ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے. سائیکل کے لیے ضد نہیں کرنی چاہیے. نئے کپڑے, نئے جوتے اور گھڑی اور ٹیبلیٹ, موبائل کے لیے ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے. تو پیارے بچوں ہمیں جو ہے کسی بھی کام کے لیے ضد, جو امی بولے, ابو بولے, دادا بولے, دادی بولے, نانی بولے, نانا بولے, ہم نے ان کی بات مان جانی ہے. اچھے بچے ضد نہیں کرتے, گندے بچے. اور آپ کون سے بچے ہیں, اور آپ کون سے بچے ہیں, اچھے بچے ہیں. اچھے بچے ضد نہیں کرتے. تو اب میں کچھ لوگوں کی طرف چلوں گا اور ان سے کچھ ہم سوال پوچھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوال کا جواب ہمیں دیتے ہیں. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے, قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے, ہم بچوں کو اچھی یہ بقرہ عید لگتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بھائی آپ؟ اللہ کا بہت احسان کرم. اونٹ کی قربانی کا ارادہ ہے؟ جی اللہ کا شکر. اچھا, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک اونٹنی تھی, تھی 2
لیکن ایک بہت مشہور اونٹنی تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اس اونٹنی کا نام بتائیں اگر معلوم ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی مبارک تھی اس کا نام جو ہے قصوہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام جو تھا وہ قصوہ تھا۔ جی قصوہ تھا، تو آپ لوگوں کو ذہن نشین ہو جانا چاہیے۔ سوال ہم لے کر آئے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور اونٹنی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ چلیں میں بتا دوں، اس اونٹنی کا نام ہے قصوہ۔ معلوم ہو گئے؟ اب آپ کیمرے میں دیکھ کے بتا دیں قصوہ کس کی اونٹنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اونٹنی کا نام کیا ہے؟ قصوہ۔ اونٹ خریدنے آئے یا اونٹ بیچنے آئے؟ اونٹ بیچنے آئے، بیچنے آئے۔ کتنے اونٹ لائے آپ؟ میں 12 دانے اونٹ لے آیا ہوں۔ 12 دانے؟ اچھا بھائی 12 اونٹ لے کر آئے تو اچھے اونٹ ہیں، کتنے نکل گئے؟ نکلا نہیں، ایک بھی نہیں نکلا ابھی تک، 2 بھی نہیں نکلے، ابھی 40 بھی نہیں۔ اچھا بیچا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے نکل جائیں گے، ابھی تو دن ہے باقی۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور اونٹنی ہے، اس کا نام کیا تھا؟ اچھا تو ہم بتا دیتے ہیں، ہم آپ کو نہیں آتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور اونٹنی ہے اس کا نام ہے قصوہ۔ قصوہ، کیا نام ہے؟ قصوہ نام۔ آپ کو یاد ہو گیا کیا نام ہے سائیں؟ یہ کون تھی ذرا یہ بتا دیں آپ۔ پیارے نبی کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ۔ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ۔ یہ باتیں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ آپ مدنی چینل دیکھیے، مدنی چینل کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت ساری معلومات ہو سکتی ہے۔ ویسے اونٹ میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ یہ تو صحیح معلوم ہے، واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اونٹ کی قربانی میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے، قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے، ہم بچوں کو اچھی یہ بقرہ عید لگتی ہے، ہر جانب گائے بکروں کی۔ جی پیارے بچوں آپ لوگوں نے آگے آگے رہنا ہے، اب میں اونٹ چلا کے دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا انوکھا جانور جو کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا جانور جو ہے یہ آج آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ اچھا انوکھا کیا ہے؟ اس میں انوکھا یہ ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ کون سا رنگ ہے؟ اور ہمیں بتایا گیا کہ کالا رنگ جو ہے وہ خصوصی کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ نسل جو ہوتی ہے یہ کم ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ لوگ آگے آگے رہیے، آگے آگے رہیے، کیونکہ اونٹ جو ہے خطرناک جانور بھی ہے، اس سے زیادہ بچ کے رہنا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا خصوصی جانور۔ پیارے بچوں یہ آپ کو اونٹ کیسا لگا؟ اس کا رنگ کون سا ہے؟ اس کے پاؤں کیسے ہیں؟ اس کے کان کیسے ہیں؟ اس کا منہ کیسا ہے؟ اس کے دانت کیسے ہیں؟ ہاں دانت جو ہے اس کے وائٹ کہہ لیں یا پیلے کہہ لیں، دانت تو ہم نے اس کے کھول کے دیکھے نہیں ہے، لیکن یہ اچھا لگ رہا ہے۔ سب کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ۔ تو یہ آج ہم نے آپ کو انوکھا جانور دکھایا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے، قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے، ہم بچوں کو اچھی یہ بقرہ عید لگتی ہے۔ ماشاءاللہ اس سلسلے کی برکت سے جس سلسلے کا نام ہے بچوں کی بقرعید، اس کی وجہ سے آپ نے مویشی منڈی بھی دیکھی اور وہاں کے جو جانور تھے ان کے ریٹ بھی آپ کو معلومات ہوئے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا۔ اب یہ سلسلہ آپ نے دیکھنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے، کیونکہ اب ایک اور دلچسپ مرحلہ ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں اور اب بڑھ رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے وقت کم ہے۔ دیکھو ان کو تکلیف نہ دینا، رکھنا خیال بھوکے یہ رہے نا۔ آج ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ تسبیح۔ ارے یہ مرحلہ تو بڑا دلچسپ ہے، میرا بھی جو ہے پسندیدہ مرحلہ ہے۔ یہ آپ کو 3 اسٹینڈ نظر آ رہے ہیں، 1 2 3، یہ 3 اسٹینڈ ہیں اور اس کے اوپر ایک ایک تسبیح لگی ہوئی ہے۔ یہ کون سے رنگ کی تسبیح ہے؟ یلو رنگ کی تسبیح، اور یہ گرے، اور اس تسبیح کا رنگ براؤن۔ یہ 3 تسبیحاں ہیں۔ اچھا کچھ تسبیحاں یہاں پہ بھی رکھی ہوئی ہیں۔ یہ کون سے رنگ کی تسبیح ہے؟ یہ کہاں لگائی جائے گی؟ یہ یہاں لگائی جائے گی۔ اور یہ تسبیح یلو میں، یہاں تو نہیں لگانا، یہ کہاں لگے گی؟ یہ 1 میں لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے آپ کی آنکھیں ہوں گی بند، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک بچہ ہوگا، اب آنکھیں بند ہو گئی تو وہ آپ کو باتیں بتائے گا کہ یہ تسبیح آپ نے جو ہے
پہلے والے اسٹینڈ میں لگانی ہے. جہاں یلو تسبیح ہے وہاں آپ نے یہی تسبیح لگانی ہے, اور جہاں پر جو ہے گرے تسبیح ہے وہاں پہ آپ نے گرے تسبیح لگانی ہے. اسی طرح جو زیادہ تسبیح لگا لے گا وہ یہ مرحلہ جیت جائے گا. اس کے لیے ہمیں 4 بچے چاہیے, اور کون ہوں گے وہ 4 بچے جو آج یہ مدنی مقابلے میں حصہ لیں گے؟ آج آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پیارے پیارے 4 بچے. ہم لے لیتے ہیں ایک, چلو ایک آپ آ جائیے, رکو ایک آپ آ جائیے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ آ جائیں, ایک آپ آ جاؤ, اور ایک آپ آ جاؤ, ٹھیک ہے جی. اب آپ چاروں اس طرف آ جائیے. اب ہم یہ 4 بچے جو آئے ہیں یہاں پر, اب ہم ان 2 کی ٹیم بناتے ہیں. 2 ٹیمیں بنیں گی, ایک ٹیم آپ دونوں کی اور ایک ٹیم آپ دونوں کی, ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ امیر امن. امیر امن اور محمد عاصم. عاصم. اب یہ ایک ٹیم ہے 1 اور ٹیم 2, ٹھیک ہے. 1 اور 2 ٹیم آ گئی ہیں. ایک بچہ یہاں پر آ کے کھڑا ہوگا اور ایک بچہ یہاں پر جو ہے وہ بتائے گا باتیں کہ نہیں یہ والی تسبیح اس والے خانے میں جائے گی, یہ والی تسبیح اس اسٹینڈ میں جائے گی, نہیں یہ صحیح نہیں ہے. اور ایک ایک تسبیح اٹھانی ہے آپ نے. یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے ایک ساتھ جو ہے وہ 10 تسبیحیں اٹھا لیں اور لگانا شروع کریں. ایک اٹھانی ہے پھر وہ لگانی ہے, پھر جب آپ لگا لیں پھر دوسری اٹھانی ہے, پھر آپ نے یہاں پہ لگانی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کون آئے گا آپ ڈیسائیڈ کر لیں. آپ آ رہے ہیں, چلیں جی آپ یہاں پر آ جائیے, اور آپ مائک پر جو ہے ان کی رہنمائی کریں گے, اور وقت ہوگا آپ لوگ یہاں پر آ جائیے, اور وقت ہوگا آپ کے پاس 2 منٹ کا. یہ اپنی آنکھوں پہ آپ یہ پہنیے اس انداز سے کہ آپ کو نظر نہ آئے. جی وقت کتنا ہے آپ کے پاس؟ 2 منٹ آپ کے پاس وقت ہے. اور جو جتنی زیادہ تسبیح لگائے گا, ایک تسبیح پر صحیح انداز سے تسبیح لگانے پر اس کو 1 نمبر دیا جائے گا. ایک ایک تسبیح لگانی ہے. آپ اس طرح چہرہ اوپر رکھ رہے ہیں تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں. چلیں جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کیجئے. جی یلو. جی ایک ایک تسبیح اٹھانی ہے. براؤن. جی یہ بھی آپ, ہاں یہ بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے. یلو. ارے واہ بھائی واہ. براؤن. بلیک. بلیک تو ہے ہی نہیں. گرے. چلیں ٹھیک ہے, صحیح ہے. جلدی بتائیں, جلدی. براؤن. وقت کم ہے, جلدی. براؤن. نظر نہیں آ رہا ہے نا بھائی, نظر نہیں آ رہا ہے ان کو. اگر نظر آتا ہو تو دیکھ بھال کے کر لیں. براؤن. گرے, براؤن. یلو. ارے واہ بھائی واہ. براؤن. مجھے لگ رہا ہے یہ مقابلہ جیت سکتے ہیں, لیکن ان کو مقابلہ جیتنے کے لیے زیادہ تسبیح لگانی ہوگی, اور آپ دونوں نے توجہ رکھنی ہے. جی یلو. وقت کم ہے, وقت پہ بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے. وقت آپ کا جا رہا ہے. اس کو بلیک بنا دیا آپ نے مدنی منع. براؤن. جی گرے. چلیں جی وہ 1 نمبر نیچے آ گیا آپ کا. براؤن. جلدی کیجئے, وقت کم ہے. 2 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہے. ماشاءاللہ کافی تسبیح آپ نے لگائیں. براؤن. ماشاءاللہ. چلیں جی اب ہم وقت جو جا رہا ہے 10 سیکنڈ باقی ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. بس وقت دیتا ہوں. دیکھیں بھائی کیا کیا آپ نے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ, اتنی ساری تسبیحاں. آئیے اب آپ لوگوں نے جو ہے کاؤنٹنگ کرنی ہے, گننے ہیں. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. '21 22 23 24 25 26 27 28 29. تو 30 آپ نے تسبیحیں لگائیں, اور آپ کے نمبر ہو گئے کتنے؟ ٹھیک ہے, آپ نے اس سے زیادہ لگانی ہوں گی, اور وقت ہوگا آپ کے پاس 2 منٹ کا. میں اس کو مکس کر دیتا ہوں.
آپ وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جائیے. اب آپ دونوں آ جائیے جی. جی ماشاء اللہ, آپ اس طرف آ جائیے جی. چلیں جی, 2 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہے اور آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے پیارے بچے. اب شروع کیجئے جی. یلو ارے واہ, یلو یلو ارے ارے واہ, گرے جلدی جلدی. ہاں, دونوں ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں آپ. یلو یلو واہ بھائی واہ. یلو گرے سن تو لو میرے بچے پہلے. یلو یہ گرے واہ بھائی واہ. گرے گرے. براؤن جی واہ بھائی واہ. جلدی جلدی بولیں, جلدی جلدی. آپ Hello. تصویر جلدی نکالیں اور آپ جلدی جلدی بولنا شروع کیجئے. گرے واہ, توجہ ہے. جلدی, گرے مقابلہ سخت ہو رہا ہے. گرے ان کی کتنی تسبیحیں تھیں؟ 30. گرے 10 براؤن 9 8 7 براؤن 6 5 4 3 2 گرے 1. اور یہ آپ کا وقت ہو گیا اختتام. آ جائیے جی. اب دیکھتے ہیں. اچھا, یہ تسبیحیں آپ کی گر گئی تھیں لیکن ان کو بھی ہم شمار کر لیتے ہیں. ایک تسبیح یہاں رکھتے ہیں جی. آ جائیے جی. 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 15 16 17 18 19 20. اس کو رکھ دیجیے. 21 22 23 24 25 26. یہ تو نہیں ہے نا. تو فیصلہ ہو چکا ہے. آ جائیے آپ بھی یہاں پر, آ جائیے, آ جائیے آپ بھی یہاں پر. تو پیارے بچوں, فیصلہ ہو چکا ہے اور آج کا یہ مقابلہ جیت لیا ہے ہمارے بچے محمد عاصم محمد عاصم اور امیر امن. امیر احمد نے جیت لیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس تسبیح سے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں بتائیے جی. اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں, اللہ اکبر بھی پڑھتے ہیں, سبحان اللہ بھی کرتے ہیں, ماشاءاللہ. اور کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں. تو تسبیح کو ہمیں اپنے پاس رکھنا چاہیے. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ. کیا کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ. تو اس میں جو چھوٹی والی تسبیح ہوتی ہے یہ 33 دانوں کی تسبیح ہے. کتنے؟ 33 دانوں کی. پھر ایک دانہ اور پڑھ کے آپ اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں. تو سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کی تسبیح ہمارے کام آتی ہے. جس کے پاس تسبیح ہوتی ہے وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, جن کے پاس تسبیح ہوتی ہے وہ اچھے لوگ ہیں. تو ہمیں اپنے پاس جو ہے تسبیح رکھنا چاہیے اور رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا بھی چاہیے. تو آج کا مدنی مقابلہ ہمارے یہ 2 بچوں نے جیتا اور ان کو یہ تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کے لیے. آپ نے مدنی مقابلے میں حصہ لیا تو آپ کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے. آپ کو بھی ایک یہ تحفہ اور یہ آپ کو گفٹ پیش کیا جائے گا. ماشاءاللہ, تشریف رکھیں. تو مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح ہمارا یہ مرحلہ بھی ہوا اختتام. اب ہم بڑھ رہے ہیں اگلے مرحلے کی جانب, جس مرحلے کا نام ہے بچوں ان سے بچو. کھانا پینا ان کو ٹھیک سے کھلانا, دیکھو تم بھاگا کے نہ ان کو تھکانا. دیکھیں, یہ ایک لڑکا ہے, یہ بکرا جو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس میں ویڈیو میں تو نہیں نقصان پہنچایا. اب اس قسم کے مناظر دیکھ کر ہو سکتا ہے آپ کا ذہن بنے میں بھی اس طرح کرتا ہوں. پیارے بچوں, اس کو تو کچھ نہیں ہوا, لیکن ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ آپ اپنے بکرے کے ساتھ, اپنے جانور کے ساتھ ایسا کریں تو وہ آپ کو نقصان پہنچا دے. پھر ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں, یہ گائے جیسی گاڑی سے اتری اب یہ بدکنا شروع ہو گئی. اب یہ قابو میں نہیں آ رہی اور اس میں آپ کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ایک بچہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور ایک بچہ یہاں پر,
اور یہ گائے جو ہے قابو میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ گائے قابو میں نہیں آ رہی ہے, بے قابو ہو کے یہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی. اور یہ دیکھیں سائٹ میں جو ہے ایسا شخص جو ہے موجود ہے جو کہ بیچارہ شاید معذور ہے اور ویل چیئر پر ہے. پیارے بچوں, یہ دو وقت بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایک تو یہ وقت کہ جب وہ گاڑی سے اترتی ہے, اور دوسرا وقت وہ جب وہ جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے. اور ان دونوں ہی وقتوں میں رش ہوتا ہے, اور انہی وقتوں میں جو ہے جانور بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جانور کو کسی طریقے سے گاڑی سے اتاریں, اور جانور کی کوشش یہ ہوتی ہے میں ان کے ہاتھ سے نکل کر بھاگ جاؤں. دیکھیں یہ ایک شخص ہے جو کہ جانور کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور پھر جب جانور تنگ ہوا تو اس نے بھی ٹکر مارنے کی کوشش کی. اب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے جانور اتنا تنگ نہ ہو, لیکن اگر جانور نے تنگ کیا تو پھر آپ کو بہت شدید چوٹ لگ سکتی ہے. تو بچوں, آپ نے جانوروں کو تنگ نہیں کرنا ہے. اور اگر آپ اس قسم کے مناظر دیکھیں کہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ نے ان سے سیکھنا نہیں ہے, بلکہ آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم ایسی حرکتیں نہیں کریں گے. اب یہ اس نے جو ہے اس کو تنگ کیا, اب پھر جانور نے جو ہے پھر اس کو تنگ کیا, لیکن یہ پیچھے ہٹ گیا, اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا. تو بچوں, اس قسم کے مناظر دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جانور کو تنگ کرنے لگ جائیں. دیکھیں بچوں, یہ ایک شخص ہے, یہ موبائل نکال کر جو ہے جانور کی ویڈیو بنا رہا ہے یا تصویر کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. ان مناظر کی بھی کوئی ویڈیو بنا رہا ہے. اس کی ویڈیو کیسی بنی یہ تو ہمیں پتہ نہیں, لیکن اس کی ویڈیو کیسی بن رہی ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ جانور آیا, اس کو ایک ٹکر ماری, پھر یہ جانور دوبارہ آ رہا ہے, یہ بیچارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن جانور ہے جو اس کو اٹھنے ہی نہیں دے رہا ہے. اور یہ سارے مناظر جو دوسرے کیمرے سے ریکارڈ ہو رہے ہیں, وہ بچے ذرا غور کریں جو کہ جانوروں کے ساتھ جو ہے سیلفی وغیرہ بناتے ہیں, پھر جانور کی ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی ویڈیو بنا رہے ہوں, تصویر بنا رہے ہوں, اور آپ کو بھی نقصان پہنچا دے. ہو سکتا ہے کہ جب وہ ٹکر مارے تو آپ جو ہے گھبرا جائیں, آپ کے ہاتھ سے کیمرہ گر جائے, آپ کے ہاتھ سے موبائل گر جائے, اور آپ کو نقصان نہ ہو جائے. تو بچوں, ان سے بچو. ہم روزانہ انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے میں کچھ نہ کچھ آپ کو اس قسم کی ویڈیو دکھائیں گے جو اس کے ذریعے آپ کی رہنمائی ہوگی. اور ایسا نہ ہو کہ ہم وہی غلطی کر جائیں, کیونکہ اب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں اس طرح آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, لیکن اگر آپ پھر وہ کام کریں گے تو پھر یہ ہوا بچوں آپ ان سے نہیں بچے, تو پھر آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے. تو پیارے بچوں, اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بچوں جی ہاں بچوں, ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. اور اگر آپ ان چیزوں سے بچیں گے نہیں تو پھر کیا ہو جائے گا بچوں, آپ ان سے نہیں بچے تو پھر آپ کو ہی نقصان ہو سکتا ہے. مدنی چینل تو رہنمائی کر رہا ہے. اب ایک اور مرحلہ, اب بچنا بھی ہے لیکن جانور کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے. اب اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس مرحلے میں ہماری رہنمائی کریں گے ہمارے ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں آج کیا پیاری پیاری باتیں بتا رہے ہیں جانور سے متعلق. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے دیکھ بھال ضروری ہے. اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے, آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے. آج ہم بکروں کی کھروں کی مختلف بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم عام طور پہ جب جانور کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو چند چیزیں ہم لازمی چیک کرتے ہیں, جس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بکروں کے کھروں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کھر کے اندر کہیں کوئی زخم تو نہیں ہے, کہیں سے بلڈ وغیرہ تو نہیں رس رہا, یا اس کے علاوہ اس کے پیروں میں کہیں کوئی کیڑے تو نہیں پڑے ہوئے. کیڑے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بکرے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ چرنے کے لیے جاتے ہیں, مطلب گھاس میں منہ مارتے ہیں یہاں وہاں سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پتھر نوکیلا یا کوئی کیل وغیرہ یا کوئی نوکیلی چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کے پیر کے کھر میں جو ہے وہ ہلکی سے طریقے سے انسرٹ ہو جاتی ہے, کھپ جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے, مطلب زخم پڑ جاتا ہے. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے, وہ ہمیں کلیئر نظر نہیں آتا, تو ہم اس سے بے خبر رہتے ہیں. جانور پالنے والے بھی اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں. تو وہ جب زخم بننے لگتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ مکھی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے مطلب بچے دے دیتی ہے. تو وہ بچے جو ہے میگٹس کہلاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے وہ ہوتے ہیں. وہ مزید زخم کو اندر تک کریتے اندر تک انسرٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک سمجھے کہ اب سرنگ کی طرح سے کافی لمبا سا ایک زخم بن جاتا ہے. تو اس بیماری میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ ٹرپینٹن آئل ہوتا ہے, تارپین کا تیل دیتے ہیں, اس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں, یا پھر زخم کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں. کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پیروں میں چھالے بھی پڑ جاتے ہیں. چھالوں کے حوالے سے جو ہے وہ بکروں کی کچھ انفیکشیس بیماریاں ہوتی ہیں جس کے وائرل کازز بھی ہوتے ہیں, بیکٹیریل کازز بھی ہوتے ہیں. تو ان کو بھی ہم جو ہے وہ پراپر ویکسین کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں. جب ہم جانور کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں اس کو اچھی طرح سے اس کی صحت اور مطلب کے حوالے سے اس کو چیک کریں, خاص کر کے اس کو کھروں
खुरों को और पैरों को अच्छी तरह से चेक करें कि वहाँ पर कोई कट तो नहीं लगा हुआ, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन केस अगर कोई ऐसी चीज़ है भी तो मतलब वो किस स्टेज पर है, किस लेवल पर है। अगर आपको ज़्यादा ही कोई ऐसी क्रिटिकल चीज़ नज़र आती है तो हमें जो है वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आमतौर पर बकरों को टच करते हैं, जानवरों के करीब आते हैं, उनसे खेलते हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जो कि ज़ूनोटिक ऑरिजिन की भी होती हैं, कि वो मतलब है कि बच्चों को भी उनसे ख़तरा हो सकता है कि वो मतलब अगर हाथ वाथ नहीं धोते बाद में या इसी तरह से किसी खाने की चीज़ को टच कर लेते हैं या कोई दूध वगैरह पी लेते हैं तो उससे जो है उनको मतलब इंडाइजेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। आज का जो टेक होम मैसेज है आपके लिए वो ये है कि आप ज़ाहिर कुर्बानी के जानवर से बहुत ज़्यादा अफेक्शंस फील करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसके करीब जाते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, उसको प्यार करते हैं। तो आपको थोड़ी सी केयर ये करनी है कि बकरे के करीब जाते हुए, उसके खुरों के पास में जाते हुए देखें अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन है, वो आपकी फिंगर्स पे टच होता है, अगर आपके नेल्स में जाता है, अगर आपके हाथ में किसी जगह पर कोई कट है तो वो उससे इंसल्ट होकर ब्लड में भी जा सकता है, और अगर कीड़े मकोड़ों का सवाल है तो वो मतलब है कि आप भी उस इन्फेक्शन को कैरी कर सकते हैं। तो दैट मतलब माइट बी डेंजरस फॉर यू, ये आपके लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। तो प्यारे मदनी बच्चों, आज का मैसेज ये है कि आप जब भी जानवर के करीब जाएँ तो जाने से पहले भी अपने हाथों को वॉश करें, हैंड्स को वॉश करें, और ख़ास करके जानवर के ज़्यादा करीब जाने के बाद तो आप अपने हाथों की सफाई का ज़रूर ख्याल रखें, और ख़ास करके ख्याल रखें आपके हाथों पर पहले से कोई ज़ख्म ना हो, कहीं से कोई स्किन मतलब एक टीयरिंग है या स्किन फटी हुई है, कहीं से ब्लड ऊज हो रहा है तो इसके हवाले से आप ख्याल रखें। और जानवरों के खुरों से मतलब है कि जो अगर मतलब आप देख रहे हैं कि उसमें कोई एबनॉर्मल चीज़ है, कोई इन्फेक्शन है, कोई ऐसी चीज़ है तो कोशिश करें कि आप उससे दूर रहें। खुर कहाँ होते हैं? हाँ, ये हमारे पाँव हैं, इनको क्या कहेंगे? खुर। अब जानवरों के होते हैं खुर, अब उसके अंदर जो है वो बस वक़्त कोई कांटा वगैरह जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया वो लग जाता है, फिर वो ज़ख़म बन जाता है। तो इसी तरह जब आप जानवर को ख़रीदने जा रहे हैं तो आप अपने बड़ों को ये बात बता दें, हो सकता है आपके बड़ों ने ये बात सुनी हो तो आप देख सकते हैं, हो सकता है किसी का जानवर शोर कर रहा हो, आवाज़ें निकाल रहा हो, किसी की बकरी आवाज़ निकाल रहा हो, किसी का बकरा आवाज़ निकाल रहा हो। अब आप बोलें लग तो सही रहा है, तो आपने इसके पाँव चेक करना है कि इसके पाँव में ज़ख़म तो नहीं है, ये जो खुर की बीमारी है कहीं वो हमारे जानवर को हो तो नहीं गई। अगर वो बीमारी हो गई है तो फिर हमने इसका इलाज करवाना है। अच्छा, इसी तरह जब आप जानवर को प्यार कर रहे हैं तो आपने अपने हाथों को धो लेना है। अगर आपने जानवर को हाथ लगा दिया, याद रखें जानवर के जिस्म पर होते हैं जरासीम। क्या होते हैं? जरासीम। अगर मैंने जानवर को हाथ लगाया, जानवर को प्यार किया, कोई भी जानवर हो, बिल्ली हो या फिर बकरी हो, बकरा हो, गाय हो या बैल हो या ऊँट हो, आपने किसी भी जानवर को हाथ लगाया तो अब जो है ये हाथ आपके क्या हो गए? जरासीम वाले। जानवर के ऊपर क्या थे? मेरा हाथ उस पर लगा तो अब मेरे हाथों पे क्या आ गए? अब खाना खा लेता हूँ तो जरासीम कहाँ गए? मुंह में गए, फिर मुंह से, फिर जब जरासीम पेट में जाएंगे फिर होगा पेट में दर्द, फिर छुट्टी हो जाएगी, फिर डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाएंगे, ड्रिप भी लग सकती है। तो ये किस वजह से हुआ? जरासीम हाथ में लग गए थे। अब जरासीम हाथ में लगे और अगर मैं धो लेता हूँ तो धोने से जरासीम चले जाएंगे। तो फिर उसके बाद आप जो भी काम काज कर रहे हैं तो आपने जो है हाथ धोकर वो काम करना है। इसी तरह जो डॉक्टर साहब ने हमें बातें बताई इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम उन बातों पर भी अमल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, नियत कर लें कि जो बातें हमें बताई गई हैं उन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अगला मरहला, जिसमें आप बच्चों को तोहफे दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, और उस मरहले का नाम है जवाब पर इनाम। जो तुम गरीबों को भूल न जाना, इनको भी कुर्बानी का हिस्सा पहुंचाना। पहला सवाल ये बताइए, नमाज फजर में कितनी रकातें होती हैं? इसका जवाब कौन देगा? ऐसे आप खड़े हो जाए। 4 रकातें होती हैं। इशा में कितनी होती हैं? इशा की 17 रकातें होती हैं। अच्छा, फजर में कितनी रकातें होती हैं? फजर में 4, असर में? असर में 12, असर में 12, इशा में 17, मगरिब में? मगरिब में 7, मगरिब में 7 रकातें होती हैं। असर में कितनी बताई? कितनी होती है? नहीं आ रहा है। चलें, आपने चंद सवालात के जवाब दुरुस्त दे दिए, आपका जवाब दुरुस्त मान लेती हैं। असर में कितनी रकातें होती हैं? 8 रकातें होती हैं। 8 रकातें होती हैं। ठीक है, 4 सुन्नत और 4 फर्ज। तोहफा पेश कीजिए और माइक दे दें जी। अच्छा जी, कोई ये बता दे, ऊंट होता है, ऊंट जैसे कुर्बानी होती है तो हिस्से लिए जाते हैं, किसी के 5 हिस्से होते हैं, किसी का 1 हिस्सा होता है। कोई बच्चा मुझे बता दें, ऊंट में जो कि बड़ा जानवर है उसमें कितने हिस्से होते हैं? कौन बताएगा? ऊंट में कितने हिस्से होते हैं? चलें आप। ऊँट में 4 हिस्से होते हैं।
ऊंट में 4 से होता ऊंट में 4 हिस्से होते हैं। आपका जवाब हो चुका है गलत। इनको ये 7। और इस तरह आपका जवाब हो चुका है बिल्कुल दुरुस्त। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। ऊंट में कितने हिस्से होते हैं? 7। अच्छा जी, कोई ये बता दे मुझे कि अच्छा जुम्मे की नमाज होती है, जुम्मे की नमाज कौन से दिन होती है और नमाज जुम्मा की कितनी रकातें हैं, ये कौन बताएगा? माइक दें इनको। 14। और जुम्मे की नमाज कौन से दिन पढ़ते हैं? जुम्मे के दिन पढ़ते हैं। जुम्मे के दिन, पक्की बात है? जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। चलें जी, एक आखिरी सवाल हम शामिल करते हैं। अच्छा, एक मसला है, अगर ये बच्चों को अभी से आपके जहन में बैठ जाए तो अच्छा हो जाएगा। सुने, क्या 2-3 लोग अपना एक हिस्सा मिलाकर एक बकरा कुर्बान कर सकते हैं? जैसे एक हिस्सा है बकरे में, एक ही हिस्सा होता है, अब लेकिन 2-3 मिल गए, बोले कि एक हम बकरा कुर्बान कर सकते हैं, तो क्या इस तरह कुर्बानी हो जाएगी? चलो आप बताओ। जी कर सकते हैं। कर सकते हैं, इनको दें। जी नहीं, क्यों? उसमें बकरा में एक हिस्सा होता है। जी हाँ, बकरे में एक हिस्सा होता है। जब 3 लोग मिल रहे हैं तो 3 हिस्से हो गए, और 3 हिस्से तो होते ही नहीं है। बकरे में कितने हिस्से होते हैं? 1। बकरे में कितने हिस्से होते हैं? 1। ऊंट में कितने हिस्से होते हैं? 7। तो आपका जवाब दुरुस्त है, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। तो प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी बच्चियों, इस तरह हमारे आज के सिलसिले का वक्त भी हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक हमारे इस आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। ये बताइए, हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाम की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। बच्चों की बकरा ईद, बच्चों की बकरा